بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اس آدمی کی طرح سے جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مقصد اس کا دکھلاوا ہوتا ہے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مثال اس آدمی کی ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہے، چکنا پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اب زوردار بارش آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری مٹی ہٹا دیتی ہے وہ بارش، اور وہ پتھر صفا چٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ جو دکھلاوے کا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے خرچ اور اپنے کمائی آخرت کے نام پر جو کرتے ہیں، اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالی ایسی قوم کو جو کہ انکار کرنے والی ہے ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، صدقات کی صورت ہو، زکوٰۃ کی صورت ہو، عطیات کی صورت ہو، تو اپنے مال کو تم باطل نہ کرنا۔ اور باطل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہم تو مال نکال رہے ہیں لیکن دکھلاوا مقصد ہو، تو اس سے بھی آدمی کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مال تو نکالا لیکن جس غریب کو دیا اس پر احسان جتلانے لگ گئے، تو ایسے میں بھی آدمی کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ یا جس غریب کو دیا اسے تکلیف پہنچانا شروع کر دی کسی بھی طریقے سے، تو ایسے میں بھی آدمی کا اجر اور ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں مال نکالے تو سب سے پہلے یہ عمل اختیار کرے کہ دیکھ لے کہ مال حلال اور طیب اور پاک ہے بھی نہیں، اس لیے کہ حرام مال کے صدقات قبول نہیں ہوتے، حرام مال سے زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حرام مال میں سے صدقہ کر دو تو وہ سارا کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ حرام مال میں سے کسی کی مدد اور نصرت کر دو تو وہ سارا مال پاک اور حلال ہو جاتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ وہ تو سارا کا سارا نہ رکھنے کے قابل ہے اور کسی کو بغیر ثواب کی نیت کے دینے کے قابل ہے۔
اس مال میں تو ثواب کی نیت کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام مال میں۔ جبکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام مال میں سے کچھ نکال دو تو اس کی برکت سے سارا مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، حرام تو حرام رہے گا، اور جو نکالا جا رہا ہے اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ حرام مال کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے، حرام مال کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ نکال دینے کی صورت میں بقیہ مال پاک ہو گیا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارا کا سارا مال نکال دو اپنے پاس سے، کسی مستحق کو دے دو، اور اس کو بتانا بھی نہیں، مستحق کو بتانا بھی نہیں کہ یہ حرام مال ہے، کیونکہ بہرحال حکم یہی ہے کہ اگر ایسا مال آ جائے تو حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر کے تباہ اور برباد کر دیا جائے، بلکہ مستحق کو دے دیا جائے بغیر بتلائے، اور ثواب کی بھی نیت نہ کی جائے۔ تو آدمی جب بھی مال نکالے تو دیکھ لے کہ حرام مال تو نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو حرام تو نہیں کماتے، لیکن ٹھیک ہے مسلمان حرام نہیں کماتا، آج کل کے اعتبار سے ہماری توجہ ایسے کاموں کی طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ جس کی آمدنی حرام بن رہی ہوتی ہے، یا کم سے کم مکروہ بن رہی ہوتی ہے، یا کم سے کم اس پر ناجائز کا حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ ذرہ برابر توجہ جاتی نہیں کہ یہ کام درست ہے کہ نہیں۔ مثلا کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور کمپنی میں اس کا کام یہ ہے کہ بھائی آپ کمپنی کا مال گاہکوں تک پہنچائیں، دکانداروں تک پہنچائیں، یا کمپنی کی کوئی بنائی ہوئی چیز ہے اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کی تشہیر کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، چنانچہ یہ کام ہے۔ اب یہ مارکیٹ میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھومنا پھرنا، لوگوں کو کمپنی کی کسی تیار شدہ چیز کو دکھانا۔ اب یہاں پر یہ کام کیا کر رہا ہے؟ صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک کا اگر اس کا وقت ہے تو اس وقت میں ڈنڈی مار رہا ہے، اس لیے کہ کسی کو کیا پتہ کہ کہاں پھر رہا ہے۔ پیٹرول بھی کمپنی نے دیا، وقت بھی سارا کمپنی کا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اس کو اجرت مل رہی ہے، 8 سے 5 کام کرنا ہے، لیکن 8 سے 5 کام ہی نہیں کر رہا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ 1 گھنٹہ گھر پہ بیٹھ گئے، کسی کو کیا پتہ لگ رہا ہے؟ 2 گھنٹے گھر پہ بیٹھ گئے، کسی کو کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اور آ کر جو کمپنی کا مالک ہے اس سے کہا کہ میں صبح سے شام تک آپ کا جو سیمپل ہے اس کی تشہیر کر رہا تھا، نشر و اشاعت کر رہا تھا، اور 10 نے لیا، 5 نے نہیں لیا، 5 نے آرڈر دے دیا، حالانکہ اس میں سے 2 گھنٹے اس نے اپنے ذاتی کام کے لیے لگا دیا۔ یا 2 گھنٹے کیا کام کر رہا ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں کمپنی کا کام نہیں کر رہا بلکہ اپنا سائٹ کا کاروبار کر رہا ہے، سائٹ کا کاروبار کر رہا ہے، اور چوری چھپے جو ہے وہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے، چوری چھپے مارکیٹ میں اپنا مال سپلائی کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ یا پھر کیا ہے، کام اس کا یہ ہے کہ تم کمپنی کے لیے کام کرو گے، لیکن یہ لوگوں کے پاس جا کر اپنے گاہک ذاتی طور پر بنا رہا ہے، اپنے گاہک، اور مال کسی اور کمپنی سے اٹھاتا ہے، اور باقاعدہ ملازم کسی اور کمپنی کا ہے، چوری چھپے اپنے پاس بھی اسٹاک رکھا ہوا ہے، اپنے پاس بھی اسٹاک رکھا ہوا ہے، اور اب مارکیٹ میں بات چیت ہو گئی ہے تو لہذا وہ مال بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ دے رہا ہے، بھائی یہ بھی پروڈکٹ ہے، آپ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، حالانکہ وہاں سے مقرر ہوا ہے کہ صبح 8 سے لے کے 5 تک ہمارا کام کرو گے، ہماری چیز کی تشہیر کرو گے، ہمارا مال بیچو گے، ہماری جو چیز ہے اسی کو لوگوں تک فراہم کرو گے۔ یہ سارے کام بیچ میں کر رہا ہے۔ عام طور پر سپلائی والے، اس طرح کے کام کرنے والے یہی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کام جائز کر رہے ہیں، حالانکہ ناجائز ہوتی ہے معاملہ۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں جو کہ بیچ کے کھانچے کی بنتی ہیں، اس طرح کی کئی مثالیں جو کہ بیچ کے کھانچے کی بنتی ہیں، اس میں مسلمان ملوث رہتا ہے، اس میں مسلمان ملوث رہتا ہے۔ مثلا کسی کمپنی میں کوئی سیمپل بن رہا ہے،
اب وہ سیمپل تیار ہوا، خاموشی سے وہ سیمپل اٹھا کر کسی اور کو دے دیا، کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں، اور اس سے بھی مال وصول کر لیا، اور کمپنی کی طرف سے بھی کام کرنے والے بطور گاہک کے شمار ہو رہے ہیں، بطور ملازم کے شمار ہو رہے ہیں، اور چوری چھپے یہ کام کر رہے ہیں۔ کمپنی کی کوئی خاص چیز ہے وہ لوگوں تک خاموشی سے فراہم کر دی اور اس پر کمیشن لے لیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں مسلمان کی آمدنی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جائز مال کے ساتھ ناجائز آمدنی بھی شامل ہو رہی ہے۔ تو آدمی ایسا مال جو کہ مشکوک ہے، مال حرام ہے، اس مال کو اگر اللہ کے راستے میں نکالے گا اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب آدمی مال نکالنے کا اہتمام کرے تو اخلاص کو مد نظر رکھے، یا اللہ جو کچھ بھی نکال رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے نکال رہا ہوں، آپ کی رضا مطلوب ہے، لوگوں کو دکھلاوا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ دکھلاوے کا مال بھی قابل قبول نہیں ہے، دکھلاوے کا مال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جن لوگوں کا اول وہلے میں حساب کتاب ہوگا ان میں وہ آدمی بھی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا تھا اور بہت سخاوت کیا کرتا تھا، بہت مال نکالا کرتا تھا، اور اللہ عز و جل کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہیں مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا کہ کوئی بھی ایسا کار خیر میں نے نہیں چھوڑا جس میں میں نے مال کو خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے لوگ سخی کے ہیں، لہذا جو دنیا کا مطلب تھا تمہیں حاصل ہو گیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس دکھلاوے کے کام کرنے والے کو اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ مال نہیں نکالتا اللہ اس کے بھی مال کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح سے جب مال نکالنے کا موقع آئے تو احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے، کسی غریب کو دے رہا ہے، کسی مستحق کو دے رہا ہے، کسی ضرورت مند کو دے رہا ہے، اور کسی موقع پر پھر احسان بھی جتلا رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو تمہاری اتنی مدد کی تھی اور تمہارا یہ حال کہ ذرا سا ہمارے لیے دو بول بھی نہ بول سکے، ہمارے لیے ذرا سے دو بول بھی نہ بول سکے۔ تم خود یاد رکھ لو کہ تمہارے کو کتنا ہم نے مالی تعاون کیا، کتنا تمہارے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا، لیکن تم ہمارے کام نہیں آئے۔ فوراً جو نیکی کی تھی اس کو لا کر جتلا دیا، بتلا دیا، احسان جتلا دیا کہ ہم تو تمہارے ساتھ یہ کام نیکی کے کرتے رہے۔ احسان جتلانے والے کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ قبول تو دور کی بات ہے، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس کا گناہوں سے تزکیہ کریں گے، بلکہ ایسا آدمی جو کہ احسان جتلانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ روایت تین آدمیوں کے متعلق ہے۔ ایک وہ آدمی جو کہ احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو اپنے مال کو بیچنے میں قسمیں اٹھاتا ہے، اپنے مال کو بیچنے میں قسمیں اٹھاتا ہے، زبان پر تو اعتبار ہی نہیں رہا، زبان پر اعتبار ہی نہیں رہا، مارکیٹ میں اعتبار ہی نہیں ہے، جہاں کہیں سودا بیچتا ہے تو کیا کہتا ہے بخدا، بخدا یہ قسم ہے، بخدا یہ قسم ہے، بخدا یہ چیز اتنے کی ہے، بخدا یہ چیز اتنے کی ہے، اللہ کی قسم مجھ سے حلف لے لو یہ چیز اتنے کی ہے، بات بات پر اپنی چیز اور اپنا مال بیچنے پر قسم اٹھانے والا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی رہتی ہے، تیسرا وہ آدمی ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی رہتی ہے۔ ان تینوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کا گناہوں سے تزکیہ کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا مال دینے کے بعد آدمی احسان نہ جتلائے، بلکہ غریب کو
اپنا محسن سمجھے کہ اس نے ہماری زکوٰۃ لے لی، اس نے ہمارے صدقات لے لیے، اس نے ہمارے مال کو جو پاک کرنے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے ساتھ گویا کہ تعاون کرنے والا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہ لے تو انسان پر تو واجب ہے کہ بھئی زکوٰۃ نکالو، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر موقع پر قیامت کے قریب آدمی اپنے مال کو لیا پھرے گا لیکن کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ بھئی ہمارے مال کی زکوٰۃ لے لو۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی مستحق اور ضرورت مند مل جاتا ہے تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، باری تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے مال کا جو حق تھا وہ پورا ہو گیا، اگر یہ نہ ملتا مستحق تو میرے اوپر جو مال کے حق کی ادائیگی لازم تھی تو میں کیسے پورا کرتا۔ لہذا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ مستحق مجھے نظر آ گیا، میں نے اس کو مال دے دیا اور اس کو دینے کی وجہ سے میں آخرت کے وبال سے بچ گیا، آخرت کے وبال سے بچ گیا۔ لہذا آدمی کسی کو بھی دیتا ہے مستحق کو تو احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کسی کو دینے کے بعد تکلیف پہنچائے۔ تکلیف کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو کوئی مال دیا اور آدمی چاہتا ہے کہ بھئی سفید پوشی ہے وہ باقی رہے، سفید پوشی باقی رہے، لیکن بھرے مجمع میں ایسی بات کر دی کہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے اور یہ اس کی زکوٰۃ لیتا ہے، یہ اس کے صدقات لیتا ہے، یہ اس کی خیرات لیتا ہے، اور بھرے مجمع میں اس کی دل آزاری ہو گئی، بھرے مجمع میں دل آزاری ہو گئی، ایسی بات منہ سے نکال دی، یا اس کے علاوہ اس کے ساتھ احسان کر کے یا اس کو زکوٰۃ دے کر اس کو تکلیف دے رہا ہے، اذیت میں مبتلا کر رہا ہے، اور گھمنڈ یہ ہے کہ یہ تو ضرورت مند ہے، یہ محتاج ہے، اگر یہ میرے سامنے سر اٹھائے گا تو کل کو پھر یہ میری طرف سے جو تعاون ہے اس سے محروم ہو جائے گا، لہذا ایسے میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، جیسے چاہوں اس کے ساتھ رویہ اختیار کروں۔ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی مال نکالنے والے کو جو کہ اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے اس کے مال کو قبول نہیں فرماتا۔ تو لہذا اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ آدمی جتنا بھی مال نکال رہا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ان باتوں کا خاص خیال رکھے، ورنہ پھر آدمی نیکی کے نام پر نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے اور نیکی برباد بھی ہو رہی ہوتی ہے، الٹا گناہ لازم بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔